آج ہم فیکٹو سیمنٹ کے مالیاتی نتائج کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بظاہر تو منافع بہت شاندار نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والی ششماہی میں آخر ہوا کیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے یہ حیران کن عدد۔ ٹیکس کے بعد منافع میں سیدھا 31.83% کا اضافہ۔ اب پہلی نظر میں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی لگتی ہے نا؟ لیکن اصل سوال تو یہی ہے کہ سیمنٹ کی ایک اتنی مشکل مارکیٹ میں جہاں ہر طرف سے دباؤ ہو، فیکٹو سیمنٹ نے یہ کارنامہ آخر انجام کیسے دیا؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس تقریباً 32% کے اضافے کی تہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا چھپی ہے۔ کہانی کا جو پہلا اہم حصہ ہے وہ یہ ہے، فیکٹو کی فیکٹریاں تقریباً اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھیں۔ پیداواری صلاحیت کا استعمال پچھلے سال کے 67.84% سے بڑھ کر سیدھا 91.33% تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اور اس کا نتیجہ وہ آپ اس چارٹ میں صاف دیکھ سکتے ہیں۔ فیکٹو نے پچھلے سال کے مقابلے میں 33% زیادہ سیمنٹ بیچا اور بھیجا۔ مطلب صرف زیادہ بنایا ہی نہیں بلکہ اسے مارکیٹ تک پہنچانے میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی۔ جب ہم کمپنی کی اپنی رپورٹ کے اصل اعداد و شمار دیکھتے ہیں نا، تو تصویر اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ پیداوار میں 34% سے زیادہ کا اضافہ ہوا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ مقامی مارکیٹ میں فروخت تقریباً 40% تک بڑھ گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کی پروڈکٹ کی مانگ کتنی زیادہ رہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فیکٹو نے ان چیزوں پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جو اس کے اپنے اختیار میں تھیں، یعنی زیادہ سے زیادہ سیمنٹ بنانا اور اسے بہت مؤثر طریقے سے بیچنا۔ یہ ان کی اندرونی کارکردگی اور بہترین مینجمنٹ کا سیدھا ثبوت ہے۔ لیکن پیداوار میں یہ زبردست اضافہ کہانی کا صرف ایک ہی پہلو ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے اہم واقعے نے کتنا بڑا کردار ادا کیا جو شاید دوبارہ کبھی نہ ہو۔ ڈائریکٹرز کی رپورٹ کا یہ جملہ دراصل سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ کمپنی کی دیگر آمدنی میں ایک سرمایہ کاری والی جائیداد کی فروخت سے ملنے والا تقریباً 270 ملین روپے کا بھاری منافع شامل ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم بالکل نہیں ہے۔ اور ثبوت کے طور پر آپ اسے یہاں کمپنی کے آفیشیل مالیاتی گوشواروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کیش فلو سٹیٹمنٹ پر نظر ڈالیں تو یہ لائن واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، گین آن ڈسپوزل آف انویسٹمنٹ پراپرٹی۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ یہ اضافی آمدنی کہاں سے آئی۔ اور یہ ڈونٹ چارٹ آپ یوں سمجھیں کہ پوری کہانی کو ایک تصویر میں سمیٹ دیتا ہے۔ کمپنی کا جو ٹیکس سے پہلے کا منافع ہے نا، اس کا 35% یعنی 1/3 سے بھی زیادہ حصہ صرف اور صرف اس ایک پراپرٹی کی سیل سے آیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر یہ پیسہ نہ ہوتا تو منافع کی جو تصویر آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کافی مختلف ہوتی۔ تو آپریشنل کامیابی اور ایک وقتی منافع ایک طرف، لیکن فیکٹو کو بیرونی محاذ پر شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ آئیے اب ذرا مارکیٹ کے مشکل حالات پر بات کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ اس مرکزی تضاد کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہے جس کا فیکٹو کو سامنا ہے۔ ایک طرف تو وہ 33% زیادہ سیمنٹ فروخت کر رہے ہیں، جو ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن دوسری طرف وہ اسے 12% کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہیں۔ اور گرتی ہوئی قیمتوں کا براہ راست نتیجہ یہاں نظر آتا ہے۔ مجموعی منافع کا مارجن، یعنی سیمنٹ کے ہر بیگ پر کمپنی کو جو منافع ہوتا ہے، وہ پچھلے سال کے 22% سے گر کر صرف 13% رہ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے جو مستقبل کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ تو آخر قیمتوں پر اتنا دباؤ ہے کیوں؟ رپورٹ کا یہ حصہ وجہ بتاتا ہے۔ شدید مقابلہ، خاص طور پر شمالی علاقوں میں جہاں ضرورت سے زیادہ سیمنٹ بنانے کی صلاحیت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب سپلائی ڈیمانڈ سے بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں خود بخود گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ان تمام مارکیٹ کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے کمپنی کی حکمت عملی کیا ہے؟ آئیے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فیکٹو کا مستقبل کے لیے منصوبہ کیا ہے۔ کمپنی کی جو حکمت عملی ہے وہ انہی اندرونی کنٹرولز پر مزید توجہ دینے کی ہے جنہوں نے انہیں اب تک کامیابی دلائی ہے، یعنی آپریشنل کارکردگی کو اور بہتر بنانا، پیداواری صلاحیت کا بہترین استعمال جاری رکھنا اور اپنے اخراجات پر سخت کنٹرول رکھنا۔ بنیادی طور پر وہ ان چیزوں پر ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں جو وہ پہلے سے ہی اچھی طرح کر رہے ہیں۔
فیکٹو کی آپریشنل مہارت تو بالکل صاف نظر آتی ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کی موجودہ حکمت عملی مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے واقعی ایک مضبوط بنیاد ہے، یا پھر یہ مارکیٹ میں جو طوفان اٹھ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے صرف ایک عارضی پناہ گاہ ثابت ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں سب کی نظروں میں رہے گا۔